صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے حصول کا، اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا۔ ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس گوارا کی ہے، رات تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑا؟ کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجیے، اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کی اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدرد وہی ہوتا ہے جو درد سے گزرا ہو۔ تو جس شخص نے کبھی بھوک دیکھی نہیں، پیاس دیکھی نہیں، تو اس کو پیاس اور بھوک کی اذیت کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ بھوک میں بلکتے بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے، پیاس سے تڑپتے ہوئے جاں بلب لوگوں کی صورت کیا ہوتی ہے۔ آج روزے کی اس حالت کے اندر، غزہ کے اندر، ان تڑپتے ہوئے بچوں کا درد سمجھنے کی کوشش کریں۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں روزہ اور اس کے ثمرات کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید سے جو آیت نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔
الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے سامت الریح، کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں۔ تو اس لیے صوم کو صوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورث ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورث الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے 1 مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے میدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی، روزہ دار کو اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، والصیام جنۃ، اور سیام روزہ ڈھال ہے، فإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب، فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم انی صائم، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کے لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی اعلی نصب نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی۔ یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ عاجزی بہی کا معنی ہے کہ اس کی میں جزا دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ 7 طرح کے ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان کی مثل ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 10 گنا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 700 گنا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا بے حساب ہے۔ فرمایا کہ وہ 2 عمل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت کو یہ اعمال واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا یہاں تک کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے اوپر جہنم واجب ہے۔ اور 2 وہ عمل جن کی جزا ان کی مثل ملے گی، ایک وہ گناہ جو اس نے کیا تو اس کی سزا اس کی مثل دی جائے گی، اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی نہیں ہے لیکن اس کا عزم کیا تھا تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے۔ ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے کے اندر 10 گنا اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس سے اس کے نیک اعمال مراد ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس کا چھٹا عمل ہے وہ ایسا ہے جس کے بدلے کے اندر اس کو 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، اور وہ راہ خدا میں اس کا صدقہ کرنا ہے۔ اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا کا دنیا پر کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزے کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنی اس کی جزا اور کتنا اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اجر ہے نیکی کا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ روزے کے من جملہ ثمرات میں سے ایک ثمرہ مرتبہ احسان کا حاصل ہونا۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ اس پہ حدیث جبریل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کو امام بخاری نے اور دیگر ائمہ احادیث نے ذکر کیا ہے۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی فضائیں تھیں، صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے، نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا
لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. چونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے. لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا. اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے. بتایا حضور نے تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے. پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اراکین اسلام اس کو بیان کیے. کہنے لگا آپ نے سچ کہا. کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے. کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا. تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا. تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے. جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا. جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے. دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے. تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ 3 چیزیں تھیں. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو احسان تیسری چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں. تو اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے اور یہ دین کی روح ہے. جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے. اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو. اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. تو پہلی کیفیت کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جواباً کہا لم اعبد ربا لم اراہ. اے صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے. علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں آرا سے فیض یاب نہیں ہو جاتا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف الماجوب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاقہ کشی اختیار کرو اور بھوک اور پیاس برداشت کرو. ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کرو. تو یہ جو مرتبہ احسان ہے، جو مومن کا مقصود ہے، وہ اس کو حاصل ہوگا روزہ رکھنے سے. اور اگر چلو کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ ملے کہ وہ اپنے رب کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لے، اس کے جلووں کو دیکھ لے،
اس کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اس کا دل اس کی محبت میں ایسا ڈوبے کہ وہ جدھر دیکھے اسی کے جلووں کو ہی دیکھتا چلا جائے۔ اگر روزہ دار کو ایسی دولت نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہگار سے گناہگار شخص بھی کڑکتی ہوئی دوپہر میں ٹھنڈا پانی دستیاب ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس اس کو آیا کہ نہ آیا؟ کاش کہ رمضان میں یہ نور جو ہم کو نصیب ہوتا ہے، یہ رمضان کا خاص نور ہے، مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا یہ اجالا رمضان میں ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ وہ اس کو اندر سمو لے اور اس کو دل کی ایک ایک پرت پہ رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے، تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تالت یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث طویل ہے اور مجھے وقت کے گزرنے کا شدت سے احساس ہے، میں اپنا مقصود آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چوتھا شخص وہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال، یعنی منصب اور جمال کی مالکہ تھی، یا حسب و نسب اور جمال کی مالکہ تھی، اور اس نے نوجوان کو دعوت گناہ دی۔ اب قدموں میں حسن خود بخود بچھنے کے لیے بےتاب ہے، تو جب جذبات انگڑائیاں لے رہے ہوں، جوانی چوبن پہ ہو اور آرزویں مچل رہی ہوں اور حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو لگام کون دے گا؟ لیکن اگر کسی نے اس وقت یہ کہہ کے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اس کو دعوت گناہ دی یا کوئی مرد کسی عورت کو دعوت گناہ دینے لگا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 7 میل پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ پورے قہر و غضب اور جلال میں ہوگا، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ندامت ان کے چہرے پہ چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن 7 اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا، کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف کھاتا ہوں۔ امام یافعی نے
روض الریاحین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. ایک عورت آئی، اس کا اس جوان پہ دل آ گیا. اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی جوان کو میرے ساتھ بھیج دو، میری گٹھڑی بھاری ہے، گھر چھوڑ آئے. مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے نوجوان کو ساتھ بھیج دیا. جب وہ اس کو گھر لے گئی، اندر داخل کر کے دروازہ بند کر لیا اور دعوت گناہ دینے لگی. اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن وہ ڈرتا تھا، وہ تو نہیں ڈرتی تھی. اس نے ہر قسم کا ڈورا پھینکا، ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا، لیکن وہ نوجوان قابو نہ چڑھا. چونکہ وہ صرف حسین ہی نہیں، اللہ کا ولی بھی تھا. صرف اس کا چہرہ ہی روشن نہیں تھا، اس کے من میں بھی اجالے تھے. اور اس نے بڑی کوشش کی، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا تو نہیں جا سکتا. خیر، اس نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا خطرناک روپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں. اس نے ایک بہانہ کیا اور باتھ روم میں چلا گیا. جو پخانہ کیا اس کو اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا. جب اس عورت نے دیکھا، اس کا نشہ حرن ہو گیا. دروازہ کھول دیا. اس نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے. اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بدن گندا ہو گیا، میرا من تو ستھرا رہا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو. تو وہ باہر گیا اور باہر ایک چشمہ ابل رہا تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا. امام یافعی لکھتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی. تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے، اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں. تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا. تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمار گناہوں کے باوجود بھی تڑپتی کڑکتی دوپہر کے اندر بھی ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا. وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے، غسل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر نہ جائے، اس احساس میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یار روزے کا اور کیا ثمرہ چاہیے کہ وہ جو دولت صوفیاء نے زندگیاں کھپا دی، جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، مرتبہ احسان کو پانے کے لیے روزے دار نے سحری کھائی. ابھی جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا تھا کہ یہ احساس اس کے ساتھ لگ گیا، اور وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. روزے کا ایک ثمر اور ایک پھل یہ ہے کہ بندے کو تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا، وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ مقصد روزہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت گوارا کرے. اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے. اسی لیے اس نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے. ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے. اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ماں کے پیار کو دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. اور جو مالک ہے، ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا. جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے، تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا. تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے، تو مالک نے کیسے چاہ لیا؟ چلو آؤ پھر ماں کی گود میں آ جاتے. ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی. بیٹا ہو گیا بیمار، ماں لے گئی ڈاکٹر کے پاس. اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی، ماں نے زبردستی لٹا لیا. بیٹا پیتا نہیں، ماں نے منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا رہی. بچہ چیختا ہے، لیکن جوں وہ سیرپ کے قطرے حلق سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں، ماں کو قرار آتا جاتا ہے، اس کو طمانینت ملتی جاتی ہے.
ماں کیا صفاق ہو گئی؟ نہیں۔ اس کا پیار چھن گیا؟ نہیں۔ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ نہیں۔ وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب تڑپتا ہوا بیٹا، لیکن ماں کے چہرے پہ طمانینت کا نور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے، بیٹا نہیں جانتا۔ ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس لیے ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے، ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے۔ مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے، لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا، کیوں؟ لعلکم تتقون، میرے بندے تجھے تقوی کی بہاریں نصیب ہوں گی، تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالا نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے روزے سے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے؟ تو آپ اس بات پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس۔ اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان جب خود بہکا، اس نے انکار سجدہ کیا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اکیلی جان 2 دشمنوں کے نرغے میں، لیکن جب ماہ سیام آیا، سلسلۃ الشیاطین، حدیث میں آتا ہے شیاطین جکڑ دیے گئے۔ 2 دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیے گئے، اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے، نفس۔ اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے پہ چڑھ جائیں گے۔ اب نفس کی تربیت کیسے کریں؟ اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو شیخ فرید الدین عطار کا قول سناتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کون شخص ہے؟ کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین عطار نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے روحانی پیشوا، جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا، بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے، بلکہ جب پیر 2 ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے۔ اب اقبال کے لیے جو ہے وہ 2 چیزیں تھیں، ایک رازی اور ایک رومی۔ اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا رازی کو پیر مانوں، چونکہ رازی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے۔ فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے۔ اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو اور وہی میری رہبری کرے۔ تو اقبال جو ہے وہ الجھا رہا اس معاملے میں، کیا کروں؟ وہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا، کبھی رازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا۔ پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دی کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور رازی ہار گیا۔ پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدا مانا۔ اقبال جس کو اپنا مقتدا مانتا ہے، جس کو اپنا امام مانتا ہے، اب اس رومی کی سنیے۔ وہ کہتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خمیں یک پوچام۔ عشق کے 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے، وہ فرید الدین عطار جو معرفت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ کہا نفس نہیں مرتا لیکن 3 اسلحے ہیں، اگر تیرے پاس ہوں تو تو نفس پر قابو پالے گا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ کہا خنجر خاموشیو، شمشیر جو، نیزائے تنہائیو، ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، ایک بھوک کی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ۔ اگر یہ 3 اسلحے تیرے پاس ہیں
تو نفس پہ ٹوٹ پڑے نسلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا. حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیراں کسے نہیں ماریا, باہو ظالم چور اندر تاہو. یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا, یہی بڑی دولت ہے. فرماتے ہیں کہ 3 اسلحے ہیں, ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ. کا ان 3 اسلحوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پا سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی اور اسلحہ نہیں ہے جو تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے. تو پھر بھوک کی تلوار ایسا اسلحہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا قلب و دل و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء. اے جوانوں کے گروہ, تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے, یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے. اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے, روزے شہوات کو توڑتے ہیں. تو نفس کی تہذیب بھوک سے ہوتی ہے, اور بھوک ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ جو تصوف کے سرخیل اور امام ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری روزہ ہے اور آدھی فقیری باقی سب کچھ ہے. تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا, اور یہ تقوی کا نور ہمیں روزے سے حاصل ہوگا. روزے کے ثمرات تو بہت سارے, لیکن وقت کی سمٹتی ہوئی عقائیاں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ, تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے, جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے. روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جائیں گے. جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے, تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا. تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے, جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی. ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے, جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے, تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روح منزل کیا. تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ